اسد ڈویژنل ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی کوہاٹ. آج کوہاٹ میں ہم نے ایک بڑی کارروائی کی ہے جس میں ایک آئس کریم سپلائی ہو رہی تھی کوہاٹ ڈسٹرکٹ میں جو کہ بالکل ہی ایکسپائرڈ تھی, اور وہ ایکسپائرڈ آئس کریم سپلائی ہو رہی تھی. اس کو ہماری ٹیم نے اس پہ ریڈ کیا ہے, انٹرسیکٹ کیا ہے اس کو, اور اس میں ایک بڑی کوانٹیٹی جو ایکسپائرڈ آئس کریم کی ہے وہ ہم نے کنفسکیٹ کیا ہے. انشاءاللہ اس کو ابھی ہماری ٹیم آپ کے ساتھ ڈسکارڈ بھی کرے گی. آج ہی ایک دوسری کارروائی میں ہم نے جو فیک ہنی یا ایڈلٹریٹڈ ہنی جس کو کہتے ہیں, جس میں چینی اور سٹرک ایسڈ کے کو ملا کے اور گلوکوز لیکوڈ فارم میں اس سے اور کچھ اوریجنل شہد مکس کر کے اس سے بازار میں فروخت کرتے ہیں اصلی شہد کے, تو وہ بھی ایک بڑی مقدار میں ہم نے اس کو کنفسکیٹ کیا ہے. وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم دکھائیں گے ابھی. السلام علیکم, میں ہوں عالیہ خان. آج میں موجود ہوں فوڈ سیفٹی اتھارٹی کوہاٹ میں موجود ہوں. ایک بہت بڑی کارروائی انہوں نے کی ہے. آپ تک ہم لے کر آئے ہیں کہ آج کی کارروائی کتنے بجے ہوئی اور آج کی اس کارروائی میں لوگوں کی جانوں کے ساتھ کس طریقے سے کھیلا جا رہا ہے. آئیں آپ کو دکھاتے ہیں. مہنگائی کے اس دور میں جہاں پر کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں, لیکن جب آپ اپنے پیسے دے کر بھی آپ کو 2 نمبر اور کبھی کبھی وہ چیز ہی نہیں ملتی جو کہ آپ اپنے ذہن میں لے کر پیسے لے کر گھر سے باہر نکلتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے اصل میں وہ چیز ہے ہی نہیں. ہمارے ساتھ اس وقت فوڈ سیفٹی اتھارٹی کوہاٹ کی ٹیم موجود ہے جو کہ روز دن صبح نکلتے ہیں, کارروائی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوہاٹ کی عوام کو, خیبر پختونخوا کی عوام کو بچایا جا سکے ملاوٹ شدہ چیزوں کو کھانے سے. سر سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیے. محمد شاہد, لیب اینالسٹ کوہاٹ ڈویژن. سر آج کی پوری کارروائی کس طریقے سے ہوئی, کیا چیزیں آپ نے پکڑی ہیں, کون سی چیزیں ملاوٹ والی آپ نے دیکھی, تھوڑا سا بتائیے گا. روٹین کے مطابق ہم ڈیلی بیسس پہ جس طرح ہم جاتے ہیں فیلڈ میں تو ڈفرینٹ شاپس کی ہم انسپیکشن کرتے ہیں. ڈیلی بیسس کی طرح آج بھی ہم پنڈی روڈ پہ اپنی انسپیکشن کر رہے تھے. ہمیں ایک انفارمیشن موصول ہوئی کہ پشاور میں ایک گاڑی پکڑی گئی ہے جو کہ ہنی اس میں تھا, فیک ہنی تھی, تو وہ سپلائی ہو رہی تھی کوہاٹ سے. تو ہم نے وہیں سے یہ کوہاٹ پنڈی روڈ پہ ہم گئے ہیں, وہاں پہ ہم نے ریڈ کیا ہے. تو ہم نے وہاں سے چینی ملی جو ہنی تھی وہ ہم نے وہاں سے برآمد کی ہے. باقی وہاں پہ ہمارے پاس ان کی خالی ٹبکے تھے جس میں یہ سپلائی ہو رہی تھی وہ بھی ہم نے موقع سے جو ہے پکڑا ہے. پھر اس کے بعد ہم ایک اور اچھا سر آپ مجھے بتا رہے ہیں گاڑی کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں پہ جا رہی تھی؟ یہ بیسیکلی ایک سینیٹری اسٹور تھا, اس کے پاس اپنا گودام تھا, وہاں پہ یہ چیزیں بن رہی تھی فیک ہنی, مگر یہاں سے سپلائی ہوئی تھی پشاور میں. تو پشاور میں ہماری ایک ٹیم ہے, انہوں نے اس کو وہاں پہ پکڑا تھا. تو ان کی انفارمیشن کے اوپر ہم جب گئے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں ملی وہاں سے ہم نے وہ برآمد کیے ہیں. اور یہ ایک گاڑی میں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ شہد تھا, شہد جو تھا وہ بیسیکلی یہاں پہ بن رہا تھا. پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور انفارمیشن ملی کہ یہاں پہ ایک اسٹور میں ہم پہ ٹک شاپ تھا, وہاں پہ ہم نے روٹین کی انسپیکشن کر رہے تھے. وہاں پہ ہم نے کچھ آئس کریمز ہم نے پکڑی ہیں مگر وہ ایکسپائر تھی. وہ جب ہم نے چیک کی ہے تو وہ ایکسپائرڈ تھی. جب ہم نے وہ دکاندار سے پوچھا کہ آپ کب لائے ہیں, تو انہوں نے ہمیں انفارمیشن دی کہ یہ ابھی مجھے 30 منٹس پہلے یہ سپلائی کر کے دیا. انہوں نے اس ٹک شاپ کو 30 منٹس پہلے ہی وہ پروڈکٹ انہوں نے سپلائی کیا تھا. انہوں نے پھر جو سپلائر تھے ان کو کال کی ہے, وہ بلیٹن چوک میں اور دکانوں کو سپلائی کر رہے تھے. پھر ہم نے وہاں سے گاڑی کو بھی پکڑا ہے جو کہ آپ اپنے جو آڈینس ہیں ان کو آپ دکھا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ اس وقت فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے انسپیکٹر بھی موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. وقاص صاحب, آج آپ نے کہنے کی بہت بڑی ایک کارروائی کی ہے, اور پہلے تو میں عوام کی جانب سے آپ کو تھینک یو ادا کروں گی, اور اسی طرح تن من دھن سے اپنے کام کو اسی طرح آپ جاری رکھیں, اور اس طرح بہت سارے لوگوں کو آپ بچا سکتے ہیں, ان کی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے بیک سائڈ پہ مجھے کنٹینر نظر آ رہا ہے, تو اس پورے کنٹینر میں کیا آئٹم ہے؟
یہ اس میں ایکسپائر آئس کریم کا ہم ایک پنڈی روڈ پہ معمول کی انسپیکشن کر رہے تھے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ ایک گاڑی ہے جو مختلف دکانوں کو ایکسپائر آئس کریم سپلائی کر رہا ہے. اور وہ آئس کریم کوئی برانڈیڈ تھی, لوکل آئس کریم تھی؟ یہ لوکل آئس کریم لوکل ہے. ہاں یہ لوکل آئس کریم گھروں میں وہ جو کارخانے وہی سپلائی کر رہا تھا, تو ہم نے اس گاڑی کو موقع ہی پہ پکڑا ہے. اچھا, یہاں پہ مجھے کوئی سافٹ ڈرنکس بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ پیپسی کا تو انہوں نے لکھا ہوا ہے, لیکن ہے یہ کچھ اور چیز. یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ لکھا ہوا تو اس میں سر پیپسی لکھا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ انہوں نے اسٹرانگر لکھا ہوا ہے. تو ایک عام بندہ کس طریقے سے اس کی پہچان کر سکتا ہے؟ پبلک کو کیسے پہچان ہوگی؟ یہ پبلک کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ پیپسی کا وہ جو مونوگرام ہے یا لوگو ہے وہ دیکھے, اور دوسری سب سے اہم بات میں عوام سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو چیز بھی خریدے لازماً اس کی ایکسپائری دیکھا کریں. اچھا, تو سر یہ تو دیکھیں آپ نے شہد کی بات کی, 2 نمبر شہد, جہاں پہ شہد اتنا نایاب ہے, شہد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں شفا ہے, لیکن سال کے 12 مہینے میں آپ کو شہد ہی شہد ملے گا, اتنا زیادہ شہد. تو وہ شہد جو ہوتا ہے وہ 2 نمبر تو نہیں سر, میں تو کہوں گی کہ وہ 3 نمبر اور 4 نمبر 3 نمبر 4 ایگزیکٹلی. ہم ابھی ایک اور کارروائی کے مطابق ہم نے وہ 2 نمبر شہد پکڑا ہے, وہ چینی میں ٹین اور گلوکوز کو ملا کر وہ تیار کر رہا تھا. چینی اور گلوکوز کو ملا کے شہد تیار کرتے ہیں. شہد ہاں وہ تیار کرتے ہیں. اچھا, اور سر یہ آپ ہمیں گاڑی دکھائیں گے کہ کتنا اس میں ایکسپائرڈ. اچھا, یہ دیکھیں اسٹرابری, یہ مزیدار سا فلیور جو آپ گلیوں محلوں میں کھاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ ایکسپائری چیز کھا رہے ہیں. پہلے آپ پیسے دیں چیز خریدیں کہ پھر آپ پیسے دیں ڈاکٹروں کے لیے اور ڈاکٹروں کی فیسوں کے لیے, اور پھر ان بھاری دوائیوں کی, جو کہ دوائیاں بھی 2 نمبر ہوتی ہیں. سر ایک عام آدمی جب 2 نمبر چیز دیکھتا ہے یا پھر اس کو کہیں پہ کوئی شک شبہ ہوتا ہے, کس طریقے سے وہ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے ڈپارٹمنٹ کو وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے؟ جی ہمارا ایک ٹول فری نمبر بھی ہے, اور اس کے علاوہ ہم پبلک کو اپنا وہ پی ٹی سیل نمبر اور سب کچھ دیتے ہیں. تو عوام کو بھی چاہیے کہ وہ جہاں کہیں بھی 2 نمبر یا ملاوٹ شدہ خوراک دیکھیں تو ہمیں فوراً اطلاع کر دیں. ہم ان کی آئیڈینٹی چھپاتے ہیں, جو بھی ہم انفارمیشن دیتے ہم ان کی آئیڈینٹی. وقاص صاحب, ایک اور چیز کہ جہاں پہ اگر عوام کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہاں پہ دودھ 2 نمبر ہے یا دہی 2 نمبر ہے یا دوسری چیز 2 نمبر ہے, آن دا اسپاٹ آپ کے پاس بھی یہ سہولت ہے کہ آپ لیب ٹیسٹنگ کے ذریعے؟ جی ہمارے پاس ایک جدید موبائل ٹیسٹنگ لیب ہے جس میں سارے فوڈ پروڈکٹ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہم دوسری ہیں کہ عوام بھی سیمپل لے کے ہمارے آفس آتے, ہم ان کو فری آف کاسٹ وہ چیک کرا کے دیتے ہیں. اور آپ جو پبلک کو جو سروس پرووائڈ کرتے ہیں یہ لیب ٹیسٹنگ کی, وہ بھی فری آف کاسٹ ہوتی ہے؟ بالکل فری آف کاسٹ. اس کے اوپر جو ایکسپائری ڈیٹ ہے کیا وہ ویلڈ بھی ہے یا نہیں؟ اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے ایک ڈبہ ہے, اس کی اب ایکسپائری تھی اور اس کے اوپر ایک اور لیبل لگا دیا گیا تھا تاکہ وہ کسی کو پتہ نہ چلے. بے دہانی میں یا جلدی میں ہم چیزوں کو دیکھنا بھول جاتے ہیں. تو آپ کی صحت, آپ کی جان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ چیزیں آپ نے لازمی دیکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے گھر میں لے کر آنی ہے. خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اتھارٹی آپ کے لیے دن رات کام کرتی ہے, لیکن آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کچھ ایسا دیکھتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے, تو اس پہ خاموش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ صرف خود پہ ظلم کر رہے ہیں, آپ نہ صرف اپنے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, بلکہ آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو فوڈ اتھارٹی کی جانب سے یہ نمبر بھی دیا گیا ہے, موبائل ٹیسٹنگ لیب بھی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آ کے لیب میں ٹیسٹ کرنا چاہیے تو آن دا اسپاٹ یہ آپ کو رسپونڈ کرے گا. ان کے یہ ٹول فری نمبر ہیں, آپ کو کال کرنی چاہیے کیونکہ آپ کی صحت, آپ کی جان کہیں زیادہ قیمتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آج کے لیے بس اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.